آپ کے انفو میں آپ نے سائیکل کے حوالے سے بات کی جی اور غالباً آپ توقع کر رہی ہے کہ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے یا اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ اس کچھ کہوں تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مقام عبرت ہے تمام پبلک آفس ہولڈرز کو مجھ سمیت۔ ہمارے اوپر قانونی اور آئینی پابندیاں ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خان صاحب بہت آگے نکل گئے دو چیزوں کے حوالے سے۔ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی اور ان کی اپنے جماعت کے لیے بھی کہ 9 مئی میں جس طرح وہ آگے نکل گئے اور پھر سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملہ اور سب کچھ، اور اس سے قبل یہ سائفر جو کیس ہوا، یہ کوئی جیسے آپ نے خود ہی کوٹ کر دیا، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بین الاقوامی طور کے اوپر، یہ صرف پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں، یہ ساری دنیا میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے متوازی قوانین ہوتے ہیں، اور آپ کے دفتر کے جو بھی پبلک آفس ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آپ اپنے سینے میں رکھیں گے جب تک کہ کورٹ آپ کو اجازت نہ دے یا آئینی اور قانونی آپ کو اجازت نہ ملے ریلیونٹ کوارٹر سے کہ آپ بات کر سکیں۔ تو آج بھی میرے سینے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آج تک کبھی پبلک نہیں کی۔ وہ ہمارا ایک کلاسیفائڈ پروگرام ہے الحمدللہ، ایک ہم ایٹمی قوت ہیں، ایک ہم مثالی ایک قوت بن گئے 98 کے بعد، اور پھر کئی ایسے واقعات ہوئے دنیا میں، ایسی میٹنگز ہوئیں، F-16 کے پیسے واپس لینے تھے، یا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو ہماری میٹنگز ہوئیں، تو یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس پہ ایون آپ سیاسی جو ہے نا کو فائدہ اٹھانے کے لیے بھی آپ وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اب میں کیا کہوں، بدقسمتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر ہو اور پھر وہ سائفر کا جو معاملہ سارا بنا وہ ساری قوم کے سامنے ہے، اور دوسری طرف جو 9 مئی میں وہ جس حد تک چلے گئے وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے۔ تو اس کو جب کمبائن کر کے آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ہسٹورک بات کریں، میں اس یعنی سیڈ موقع ہے اور اس پہ میں کوئی زیادہ سٹرونگ بات نہیں کرنا چاہتا، اسی کو ملا لیں تو اسی کا نام کلٹ ہے دنیا میں، کہ دنیا میں ہم نے کئی کلٹ دیکھے ہیں اور ان کلٹ جو ہوتے ہیں پھر اس کا ہم نے انجام بھی دیکھا ہے۔ اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب کا اپنا فرض ہے کہ ہم اپنے ملکی انٹرسٹ میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور جو ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے عہدوں کا حلف لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم پھر ملکی راز جو ہیں ان کو راز ہی رکھیں اور ان کو نہ یعنی پبلک میں بیان کریں۔ آپ نے خود ہی کہا کہ کئی لوگ اور کئی جماعتیں یا کئی لیگل خاص کر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا کم ہے، کیونکہ اس کے سزا اللہ معاف کرے ایک یعنی خدا نخواستہ کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ابھی جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کم از کم یہ اس سے بہت دور ہے۔ لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ میں نے چند بڑے میں بھی اسمال پرسنٹیج میں نے جو آبزرو کیا ہے، کچھ ریئیکشنز جو ان کے حق میں ہیں کہ جی یہ فیئر نہیں ہے اور یہ اتنی سزا ٹھیک نہیں ہے، تو ایک قانون اور آئین اور اپیل کا راستہ موجود ہے۔ آئی ایم شیور کہ اپنا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے وکلاء اور ان کی پارٹی جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں اپیلٹ پروسیس کے اپیلیں دائر کرنے کی، وہ اس کو ایگزاسٹ کریں گے، اور وہ ان کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہاں جا کے سیٹل ہو جائے گی۔ ٹھیک سر، آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا، لیکن ایک چیز کی وضاحت فرما دیجئے گا کہ آپ کے نزدیک، مسلم لیگ نون کے نزدیک، کیا یہ سزا 10 سال کی سائفر کیس میں درست ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے، ناکافی ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آج ہارون آباد میں جلسہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ان سے دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے تھی سائفر کیس میں، یا نون کیا سمجھتی ہے سر؟ نہیں، میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا، میں نے تو اپنا کھل کے بیان کر دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ میں نہ تو جج ہوں جس نے یہ کیس سنا ہے، نہ میں نے وہ 100% شواہد خود دیکھے ہیں۔ چھوٹا موٹے قانون کا طالب علم ضرور ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے علاوہ، تو یہ غیر مناسب ہے کہ میں یعنی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنا کوئی یہ بتاؤں کہ یہ سزا کم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ کیا ہونی چاہیے، یہ کیا نہیں ہونی چاہیے۔